ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل. ولو استهلكه المرتهن، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے لی اور یہ خرچ کے پاس رہیں گے، اور مرتہن نے خر کو مار ڈالا تو مجھ سے مرتہن اس کی قیمت کا ضامن ہے. اب قیمت لے کر اس کے پاس رہن رکھیں گے. اس کے بعد اگر دین کی ادائیگی کا بھی وقت نہیں آیا تو وہ قیمت اس کے پاس مرہون ہوگی، اور اگر دین کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ قیمت سے اپنا دین کاٹ لے اور جو اضافہ ہے وہ مجھے واپس کرے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے ولو استہلکہ المرتہن، اگر مارتا ہے خر کو مرتہن، والدین مؤجل، اور دین کی ادائیگی میں ابھی وقت تھا، غرم القیمہ، تو مرتہن قیمت کا ضامن ہے، لأنہ مرتہن نے اسلف ملک الغیر، ہلاک کیا وہ مرہون ہے جو ملک راہن کا تھا، او کانت رہن فی یدی، اور وہ قیمت رہن ہوگی مرتہن کے دین میں کب تک، حتی یحل الدائن، حتی کہ دین کی ادائیگی کا وقت آئے، لأن زمانہ، کیونکہ یہ قیمت بدل العین، بدل خر کا، اور خر مرہون تھا، فاخذ حکمہ، تو قیمت نہیں لیا حکم خر کا، یہ بھی مرہون ہے. وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ، اور جب دین کی ادائیگی کا وقت ہو، وَهُوَ عَلَى جِنْسِ الْقِيمَةِ، اور دین اور قیمت ایک جنس سے ہو، نو استوفى المرتہن منها قدر حقه، تو اس قیمت سے وصول کرے گا مرتہن مقدار اپنی دین کا، لأنه، کیونکہ یہ قیمت جنس ہے اس کی دین کا. ثم ان كان فيه فضل، اگر قیمت میں کچھ اضافہ تھا، دین 100 روپے ہے، قیمت 200 روپے ہے، تو 100 زائد ہے، نو يرده على الراہن، وہ 100 زائد لوٹائے گا راہن پر، لأنه، کیونکہ یہ زائد 100 بدل ملکی ہی، بدل خر کا جو ملک ہے راہن کا، وقت فرغا، اور یہ زائد 100 فارغ ہوا عن دین المرتہن. ٹھیک ہے، سنو. وَإِنَّ قَصَدْ، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پھر بگاڑا سے لیا ہے 1000 روپے قرض، اور اس کے پاس میں نے رہن رکھا غلام 1000 روپے کا، تو یوم الرہن اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1000. منڈی ڈاؤن ہو گئی اور ڈاؤن ہو گئی اور ڈاؤن ہو گئی، تو اس کی قیمت 500 پر آئی. جب اس کی قیمت 500 ہو گئی تو پھر بگاڑا نے اس کو مار ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ ضامن ہے یوم الحلاق کا، اور یوم الحلاق قیمت کیا ہے؟ 500. تو 500 دین سے ساقط ہو گئے، اور چونکہ اس پر زمان بسبب قبض کے تھا، اور قبض کے وقت اس کی قیمت کتنی تھی؟ 1000، تو وہ 500 ساقط ہو گئے ہلاک کی وجہ سے. وَإِنَّ قَصَدْ عَنِ الدَّيْنِ، اگر قیمت کم کی دین سے بتراجع السعر، بسبب کم ہونے بو کے، پہلی تو قیمت برابر تھی، وہ بھی 1000 یہ بھی 1000، لیکن قیمت کم ہوتے ہوتے الی 500 پر آئی. وقت كانت قیمته، حالانکہ قیمت غلام کی یوم الرہن 1000، نوجب میں دینا، ہلاک کے وقت 500 روپے ہو گئے. او سقط من الدین 500، لأن من تقص الحالک، وہ جو کم ہوا ہے گویا کہ وہ بھی مرتہن نے ہلاک کیا ہے. وسقط الدین بقدره، اور معتبر قیمت مرہون کا یوم ہلاک یوم القبض، او وهو مضمون بالقبض السابق. اب کسی نے کہا یار 500 کا تو یہ ضامن ہے، 500 کا غلام مارا ہے، وہ 500 کا کیوں ضامن ہے؟ وہ تو قیمت کم ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں یہ مضمون ہے بالقبض سابق، اس قبض پر جو سابق الحلاک ہے، اور قبض کے وقت اس کی قیمت کیا تھی؟ لا بتراجع السعر، اس وجہ سے 1000 روپے دین ساقط نہیں ہے کہ قیمت کم ہو گئی. ووجب علیہ الباقی، اور واجب مرتہن پر باقی بالاتلاف، وهو قیمته یوم اتلف.
وَإِذَا عَرَى الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ لِيَخْدِمَهُ أَوْ لِيَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا. اچھا جی، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لیے اور 1000 کا غلام اس کے پاس رہن گیا. پھر بارش کی وجہ سے میری دیوار گر گئی تو راہب نے مرتہن سے خر عاریتاً مانگا کہ میں مٹی لا کر دیوار بناتا ہوں. اس نے مجھے دے دیا اور وہ خر میرے ہاتھ میں ہلاک ہوا. جب ہلاک ہوا تو اس میری زمان میں ہلاک ہوا. اس کا دین ساقے تھا. وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ، اور جب مرتہن عاریتاً دے دی الرہن خر للراہن، راہن کو لیخدمہ کہ اس کی خدمت کرے، او لیعمل له عمل، یا اس کے لیے مٹی لائے، فقبضہ راہن نے قبض کیا، خرج من زمان المرتہن، خارج ہوا وہ زمان مرتہن سے، لمنافات بین ید العاریت و ید الراہن. بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، اب اگر راہن کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، کیوں؟ باطل ہوا وہ قبض مرتہن کا جو مضمون تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ والے میں نے یہ خر عاریتاً مانگا، اپنا کام اس سے لے لیا، اب مرتہن کو دوبارہ واپس لینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے حق ہے. وللمرتہن، مرتہن کا حق ہے ان یسترجعہ کہ وہ خر واپس لے لے کرے الی یدی اپنے قبضے کو، کیونکہ عقد رہن باقی ہے اور باقی نہیں تھا فی حکم زمان فی الحال. اگر دوران عاریت میں ہلاک ہو جائے تو زمان نہیں تھا. الا ترى انه لو هلك الراهن قبل ان يرد على المرتهن كان المرتهن احق به. اس کی دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر یہ مجھے خر مرہون عاریتاً دے دے تو واپس لینے کا حق ہے یا نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں مرا، میں نے یہ خر عاریتاً لیا اور میں مر گیا اور مجھ پر لوگوں کا قرضہ ہے اور مرتہن کا بھی قرضہ ہے، تو مجھ سے یہ خر باقی مرتہن نہیں لے جائیں گے یا مرتہن لے جائیں گے؟ ہاں. اللہ ترینا انہو لو ہلک الراہن، اگر راہن مر جائے قبل ان یردہ، قبل اس کے کہ وہ مستعار خر واپس کرے مرتہن پر، نکان المرتہن احق به، تو مرتہن زیادہ حقدار ہے اس خر کے ساتھ من باقی الغرماء. اور کیوں؟ وجہ یہ کہ میں نے جو اب سے لیا ہے عاریتاً لیا ہے تو میرا قبضہ عاریت ہے اور قبض عاریت جو ہے وہ کمزور ہے. وَهَذَا لِأَنَّ يَدَ الْعَارِيَةِ، راہن کا جو قبضہ عاریت کا ہے وہ لازم نہیں ہے. اور بس کسی نے کہا کہ رہن تو باطل ہے، رہن تو وہ ہے جو مضمون ہو اور عاریت کے بعد وہ مضمون علی المرتہن. مصنف کہتے ہیں نہیں، وہ زمان و زمان مرتہن پر نہیں ہے لوازم رہن سے. علی کل حال، اب ہو سکتا ہے ایک شے مرہون ہو لیکن زمان نہ ہو. مثال میں نے 1000 روپے لیے اور یہ کوتی اس کے پاس رہن رکھی، 6 ماہ کے بعد کوتی کا بچہ پیدا، کوتی کا بچہ، تو وہ بچہ مرہون ہے لیکن اگر بچہ رات کو ہلاک ہو جائے تو اس کا زمان مرتہن پر نہیں. اب دیکھو بچہ مرہون ہے لیکن ہاں دیکھو اللہ ترینا ان حکم رہن، حکم رہن کا ثابت ہے فی ولد رہن، وہ کوتی کی سرزادی میں، وَإِلَّمْ تَكُنْ مَضْمُونًا بِالْحَلَاقِ، اگر پھر وغیرہ اس کو ہلاک کرے تو وہ مضمون نہیں. ٹھیک ہے سفینہ. او اذا بقی عقد الرہن فاذا اخذه، اور جب عاریت کے باوجود رہن باقی ہے فاذا اخذه، جب مرتہن واپس لے لی، نعاد الزمان، کیوں؟ زمان بے اعتبار قبض کے تھا اور قبض دوبارہ ہوا تو زمان بھی دوبارہ، لأنه عاد القبض في عقد رہن فيعود، قبض لوٹے گا بصفته زمان کے ساتھ. میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لیے اور یہ کھوتا اس کے پاس رہن رکھا. سفینہ نوح پیر بگاڑا کے پاس آیا اور کہنے لگا یہ مرہون خر مجھے ذرا عاریتاً دے دے ایک رات کے لیے. اس نے مجھ سے اجازت لی، میں نے کہا دے دیا. وہ رات کو اس نے مار دیا. کیا مار دیا. تو مرتہن پر زمان نہیں ہے کیونکہ مرتہن کا تو قبض ہی نہیں ہے، اس کا تو قبض ٹوٹ گیا ہے. وَكَذَلِكَ يَوْعَانُهُ، وہ خرانیتاً دیا احدهما مرتہن اجنبیاً بحذف الالف بإذن الآخر، راہن کے اذن سے، نسقط حکم الزمان لما قلنا ولكل.
اب مولوی صاحب مرتہن نے خر دے دیا سفینینوں کو میری اجازت سے، اب اس نے لے کر استعمال کرنا شروع کیا. اب مولوی صاحب راہن کو بھی حق ہے کہ ان سے واپس لے لے کیونکہ وہ مالک ہے، اور اس کا بھی حق ہے کہ اس سے واپس لے لے کیونکہ یہ قابض ہے. ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ہر ایک راہن و مرتہن کے لیے حق ہے ان يَرُدَّهُ رانا کہ اس کو لوٹائے مرہون بنا کر، کما کانا جس طرح پہلے تھا. لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ کیونکہ ہر ایک راہن و مرتہن کے لیے حقا محترما فیہ، میرا حق محترم ملک ہے، آپ کا حق محترم دین ہے. وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشر أحدهما بإذن الآخر. میں نے 1000 روپے لی اور یہ خر اس کے پاس رہا رکھا، اور پھر مرتہن نے یہ خر بیچا میری اذن سے، یا ہبتن دیا میری اذن سے، یا اجارتن دے دیا میری اذن سے، تو مولوی صاحب اب عقد رہن جو ہے وہ کیا باطل ہے، وہ باقی نہیں ہے. بخلاف الاجارہ کہ مرتہن اجارہ پر دے دے، والبیع اس کو بیچے، والہبہ ہبہ دے، من اجنبین سفینینوں پر، اذا باشر احدہما جب ان نقود کے استعمال ایک کرے راہن مرتہن میں سے باذن الاخر حیث یخرج من الرہن فلا یعود یہ پھر مرہون نہیں بنے گا الا بعقد مبتدئ جب تک دوبارہ عقد نہ ہو. ولو مات الراہن قبل الرد الى المرتہن یکون المرتہن اسوة للغرماء. وہی سب میں نے 1000 روپے لے کر یہ خرچ کے پاس رہنا، اور مرتہن نے میری اجازت سے لے کر سفینینوں کی اجارہ پر دے دیا، تو رہن باطل ہوا ہے. جب باطل ہوا اس کے بعد میں مر گیا، اب مجھ پر پھر وغیرہ کا بھی قرض ہے، ان لوگوں کا بھی قرض ہے، تو مجھے صاحب یہ باقی قرض خواہوں کے ساتھ برابر ہے. جب وہ عقد مستاجر لوٹائے جائے تو بیچ کر سب پر اس کی قیمت تقسیم ہو جائے. یہاں خصوصیت ہے، پھر وغیرہ کی نہیں ہے، اس کی خصوصیتیں باطل ہو گئی. ولو مات الراہن اجارہ کی صورت میں راہن مر گیا قبل الرد الى المرتہن قبل اس سے کہ خر لوٹائے مرتہن کو، یکون المرتہن اسوة للغرباء تو مرتہن برابر ہے غرماء کے ساتھ. کیوں؟ لأنه تعلق بالرہن کیونکہ اس خر کے ساتھ متعلق ہوا حق لازمہ خدمت لینا مستاجر کا ان تصرفات کی وجہ سے، ویبطل حکم الرہن اور عرش عاریت ہے تو اس کے ساتھ حق لازم نہیں ہے. فافترق عاریت ان حقوق سے کیا ہوا؟ جدا ہوا. سنتے ہو تو سارے سنو بھائی، پیر وغیرہ سے میں نے 1000 روپے قرض لیے اور یہ قرض کے پاس رہنا. اب مرتہن کو تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرتہن نے مجھ سے اجازت لی کہ میں قرض استعمال کرتا ہوں، میں نے اجازت دے دی. اجازت ملنے کے بعد 3 حالات ہیں. ابھی اس نے کام شروع نہیں کیا تھا کہ آرڈر کے مارے مر گئے تو مرتہن پر ضمان نہیں، مرتہن پر اس نے کام نہیں کیا، یا اس نے کام کیا فراغت کے بعد وہ مر گیا تو پھر بھی اس پر ضمان نہیں ہے اس پر. اور اگر دوران عمل میں مر گیا تو پھر ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے. وَإِذَا اسْتَعَارَ الْمُرْتَهِنُ پھر بغیر نے عاریت مانگا خر من الراہن مجھ سے لِيَعْمَلَ بِهِ تاکہ اس کے ساتھ کام کرے. فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الْحَمَائِ وہ مر گیا کام شروع کرنے سے پہلے هَلَكَ عَلَى زَمَانِ الرَّهَنِ وہ مرہون بنا لِبَقَاءِ الرَّهَنِ وَكَذَا اور اسی طرح اذا هَلَكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ کام کرنے کے بعد وہ خر مرا تو پھر زمان ہے. کیوں؟ لارتفاع ید العاریت وہ عاریت کا وقت ختم ہو چکا. ولو هلك في دوران العمل دوران عمل میں وہ مرا هلك بغیر زماننا اب بغیر زمان. کیوں؟ عمل کی دوران یہ مرتہن ہے یا مستعیر ہے؟ اور مستعیر کے اوپر زمان نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لثبوت ید العاریت بالاستعمال اور ید عاریت مخالف ہے ید رہن کا. ومن استعار من غیر ثوبا لیرهنه فما رهنه به من قلیل او کثیر فهو جائز.
تو ٹھیک ہے، ایک رہ گیا وا اور کا، اسی طرح زا یہ اذا اذن الراہن المرتہن بالاستماع۔ اللہ کے بندے، میں نے پھر اصل میں پیر بگاڑا کو نشانہ بناتا، میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے لیے اور یہ خر اس کو پاس رہن دے دی اور اس نے مانگا نہیں، میں نے اجازت دی استعمال کر، کیا کروں؟ استعمال۔ تو اگر استعمال سے پہلے مر گیا تو زمان ہے، فراغت کے بعد مر گیا تو زمان ہے، اگر دوران استعمال میں مر گیا تو نہیں ہے۔ اور یہی 3 مسائل ہے، اذا اذن الراہن المرتہن، جب راہن اجازت دے دی مرتہن کو بالاستعمال، خر استعمال کرنے کا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ومن استعار من غیر سبب، صورت مسئلہ کی یہ ہے، میں نے پھر وغیرہ کو کہا 1000 روپے، اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے سفینی نوسی سلوار عاریہ لے دو، اس کے پاس رہن رکھا، اس نے فوراً سلوار دے دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے، خواہ میں وہ لاکھ کے بدلے رکھوں یا ایک پیسے کے بدلے رکھوں۔ ومن استعار، میں نے عاریتن مانگی، من غیر سفینی نوسی ثوبن سلوار، لیرہنہ، تاکہ پیر بگاڑا کے پاس رہن رکھو، فما رہنہ بھی، وہ دین جس کے بدلے رہن رکھتا ہوں، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تو یہ جائز ہے، لأنہ، کیونکہ سفینی نو متبرع، مجھ پر احسان کرتا ہے، باثبات ملکیت، کہ میرا ملک یدی ثابت کرتا ہے سلوار پر، نو فیعتبر بالتبرع باثبات ملک العین والید، اس کا قیاس ہوگا اس تبرع پر جو اثبات ملک و ید، اگر یہ مجھے سلوار کا مالک بنا دے تو وہ تبرع جائز ہے، تو اگر مجھے قابض بنا لے تو وہ بھی وہ ہوا، وہ ملک عین و ید یہ ہے کہ قضاء و دین، وہ کہیں میرا سلوار دے دو اور تم اپنا دین اتارو، میں بغیر سلوار کی پھروں گا، یہ جائز ہے۔ اچھا جی، اور یہ کیوں جائز ہے؟ این فصل ملک الید، کہ میرا ملک ید ہے اس سلوار پر، ثبوتان للمرتہن کما ينفصل زوالان فی حق البائع۔ اب دیکھو میں نے یہ چیز آپ پر بیچی تو ملک رقبی تو زائل ہے، لیکن میرے قبضے میں ہے تو ملک یدی موجود ہے۔ والاطلاق، اور اطلاق واجب الاعتبار ہے، اطلاق کا معنی کیا؟ اس نے مجھے سلوار دے دی اور قید نہیں لگایا کہ 100 کے بدلے رکھو یا کروڑ کے بدلے رکھو، مطلق ہے، تو یہ واجب الاعتبار ہے، خصوصاً عاریت میں، کیونکہ جہالت اس میں مبذل المنازعات نہیں ہے، اگرچہ سفینی نو کو دین کی مقدار معلوم نہیں ہے، لیکن جہالت دین کا مبذل المنازع نہیں، اس نے کہا جو دینے دے دو۔ ہاں اگر اس نے کہا کہ یہ سلوار رہن رکھو لیکن 2 پیسے کے بدلے رکھو، 5 پیسے کے بدلے نہ رکھو، تو میں 2 کے پیسے رہن رکھوں گا، کیوں؟ وہ ہوشیار ہے، اس کے جیب میں 2 پیسے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ اگر کل یہ دین ادا نہ کر سکے 2 پیسے میں دے دوں گا، اپنا سلوار لے لوں گا، ہاں، اور 5 پیسے اس کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے صحیح ہے۔ ولو عینہ، اگر معیر جو سفینی نو ہے وہ معین کرتا ہے قدران کہ بھئی 10 روپے کے بدلے رہن رکھو، نو لا يجوز للمستعیر، راہن کے لیے جائز نہیں ہے ایرہنہ بے اکثر ولا بے اقل، لأن تاقیل، کیونکہ تاقید دین کا 10 روپے کے ساتھ یہ مفید ہے، اور یہ منفی زیادت کا بھی ہے کہ زائد کے ساتھ نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے اس کا غرض یہ ہے الاقتباس کہ میری سلوار کو قید رکھو بما اس 10 روپے کے ساتھ جس کی ادائیگی میری لیے آسان ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ پہ نقصان، اور جب 10 روپے کی قید لگائی اس کا معنی کہ 5 کے بدلے بھی، کیوں؟ وہ ہوشیار ہے کہ اگر 5 کے بدلے رکھے تو سلوار تو 8 روپے کی ہے، تو 3 روپے امانت ہے، اگر ہلاک ہو جائے تو پیسے جائیں گے، تو چلو 10 روپے کے بدلے رہے رکھو، اگر کل ہلاک ہو جائے تو میں 10 روپے وصول کروں گا۔ لأن غرض سفینی نو کا یہ ہے ان یسیر مستوفیان، کہ میں وصول کرنے والا بنوں زیادہ پیسوں کا سلوار کے مقابلے میں عند الہلاک، اگر وہ ضائع ہو جائے، لیرجع علیہ، تاکہ سفینہ رجوع کرے راہن پر۔ وکذا التقیید بالجنس، میں نے 100 روپے اس سے ادھار لیا اور عاریتاً اس سے سلوار لے لیا، اب وہ کہتے ہیں
کہ یار یہ سلوار رکھو اشرفیوں کے بدلے، روپوں کے بدلے نہیں، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اشرفیوں کے پاس موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ اگر یہ نہ دے سکے میں دے کر سلوار چھڑاؤں گا، اور روپے چاندی کا اس کے پاس نہیں۔ اسی طرح مفید ہے تقید بالجنس وبالمرتہن میں نے اس کو کہا سلوار دے، اس نے کہا سلوار دیتا ہوں بشرطے اب تبلیغی کے پاس رکھی، پھر بگڑ کے پاس نہ رکھو، اس کو اختلاف نہ ہو جائے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقید بالمرتہن بھی صحیح، وبالبلد اور یہ کہتے سلوار گھچڑا والا میں رہن رکھو، مروت میں رہن نہ رکھو، تو یہ خیر بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ لأن كل ذلك مفید، یہ ساری باتیں مفید ہے۔ پہلی صورت تقید بالجنس اس لیے کہ آسان ہے، بعض اجناس بنسبت بعض کے، وہ اشرفی دے سکتا ہے معیر، روپے نہیں دے سکتا۔ وتفاوت الاشخاص فی الامانۃ، تبلیغی کے پاس جو ہے وہ امین ہے، سلوار ان کے پاس رکھ سکتا ہے، پھر بگاڑا کے پاس نہیں، اس کو تو 20 مرتبہ اختلاف ہوتا ہے۔ فَإِذَا خَالَفَ كَانَ ضَامِنًا، اور اگر راہن مخالفت کر، اس نے کہا 10 روپے کے بدلے رکھو اور میں نے 2 روپے کے بدلے رکھی، تو پھر میں ضامن ہوں۔ ثم انشاء، بس اب سفینہ نوح نے سلوار دیا، اس کے پاس رہن رکھا اور وہ ضائع ہوا، تو مولوی صاحب سفینہ نوح مخیر ہے، اگر چاہے ضمن المستعیر، مستعیر راہن کو ضامن ٹھہرا دے، بس، اور جب میں زمان دے دوں تو یتم عقد راحت فیما بینہ و بین المرتہن، کیونکہ زمان دینے سے میں سلوار کا کیا ہوا؟ مالک ہوا، لأنہ راہن مالک ہوا سلوار کا بے ادائی زمان، ظاہر ہوا انہ راہن نے راہن رکھا اپنا ملک، اور انشاء زمان المرتہن، اور اگر سفینہ نوح چاہے تو پھر بگاڑ کو ضامن ٹھہرائے کہ تو نے میرا سلوار پاڑا ہے، او یرجع المرتہن بما ضمن وبالدین علی الراہن، اس میں راہن کا نقصان ہے۔ اب مرتہن 2 چیزیں مجھ سے مانگے گا، وہ زمان بھی جو سفینہ کو دیا ہے اور اپنا دین بھی، اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے۔ وَإِن وَافَقَا، اور اگر راہن موافقت کری معیر کے ساتھ، معیر نے کہا 10 کے بدلے رہن رکھو، اور میں نے 10 کے بدلے رہن رکھا، بِأَنْ رَهَنَهُ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَهُ، نو ان کا قیمت ہو، اگر سلوار کی قیمت دین کے برابر ہے، اکثر ہے، اور سلوار ہلاک ہو جائے عند المرتہن، نو یبطل المال، دین مرتہن سے ساقط ہوا، لتمام الاستیفاء بال، او وجب مثلہ، او واجب ہوا مثل اس قیمت کا لرب صوب سفینے کا علی الراہن، لأنہ راہن صار قاضیا دینہ، اس نے اپنا دین ادا کیا بیماری کی، کس کے مال کے ساتھ؟ معیر کے مال کے ساتھ، بہذا القدر، اور یہ موجب ہے رجوع کا، دون القبض بذاتی، کیونکہ میرا قبض تو عاریت کا ہے، اور قبض عاریت موجب زمان نہیں ہے، میں جو سلوار کا زمان سمینہ کو دیتا ہوں بے اعتبار قبض کی نہیں، بلکہ بے اعتبار اس کے کہ سلوار سے میں نے اپنا دین اتارا ہے، لأنہ کیونکہ قبض عاریت کا وہ تو بے رضا سفینہ ہے، وکذالک ان اصابہ عیب ذهب من الدین بحسابہ، 10 روپے دین تھا، 10 روپے کا سلوار میں نے رہن رکھا ہے، اس میں مرتہن نے سوراخ کر دیا تو 2 روپے کم ہو گئے، وہ 2 روپے سفینہ کس سے دیتا؟ جلدی جلدی اور ایک ہفتہ کر رونے جائیں گی زمانے ووجب مثلہ لرب الصوب علی الراہن لا مبینہ، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَقَلَّ، اگر سلوار کی قیمت اقل من الدین، نذهب بقدر قیمت، اور راہن پر باقی دین مرتہن کا، کیونکہ استیفاء بزیادت علی قیمت حاصل نہیں ہے، مقداری قیمت تو اس نے حاصل کیا اللہ کی مرغوب ہے، جو زائد دین ہے وہ راہن سے لے گا، اور راہن پر صاحب سوم کا ما وہ قیمت ہے سر بھی مفین جو اس نے دیا ہے مرتہن، ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن لم يكن للمرتهن إذا قضى دينه أن میں نے اسے 1000 روپے لیے اور سفینے نہ چادر اس کے پاس رہے پہ، اب سردی کا زمانہ آیا، اس کو چادر کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیسے ہے نہیں کہ دین اور چادر چھوڑاؤ، تو مجھ سے اس کا حق ہے کہ مرتہن کو دین جیب سے دے دے اور زبردستی وہ چادر لے جائیں گے،
اور پھر میری پر رجوع دین کرے، کیونکہ اس نے جو دین دیا وہ مجھ پر تھا، لہذا وہ مجھ سے وصول کرے۔ ولو كان قیمت مثل دین، مستعار کی قیمت دین کے برابر ہے، فاراد المعیر تو سفینہ نے ارادہ کیا ان یفتکہ کہ اس کو چھڑائے جبرن من الرہن، زور سے، نو مرتہن کا حق نہیں ہے جب معیر ادا کرے اس کی دین، کیا حق نہیں ہے ان یمتنع کہ مرہونہ لوٹانے سے انکار کرے، لأنہ غیر متبرعین کیونکہ متبرع جو ہے معیر وہ متبری نہیں ہے تو یخلص ملکہ، وہ تو اپنی چادر چھوڑاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رجوع کرے گا راہن پر بما ادا فاجبر المرتہن علی الدفع، لہذا مرتہن کو مجبور کیا جائے گا کہ چادر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں میں نے یہ خرچ کے پاس رہنا تھا، پھر مجھے خرچ کی ضرورت ہوگی لیکن پیسے میرے پاس ہے نہیں، تبلیغی تبرک کر کے اس کا دین ادا کرتا اس کا، اور یہ لے کر مجھے دے دیتا ہے، بات سمجھ، تو آپ انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ متبرع ہے۔ بخلاف اجنبی کی اذا قضى دین کہ میرا قرض اتارے تو مرتہن انکار کر سکتا ہے کیونکہ یہاں اجنبی متبرع ہے، اذ ولا يسعى کیونکہ وہ کوشش نہیں کرتا، فی تخلیص ملکی ہی اپنی چیز چھوڑانے میں، ولا فی تفریغ ذمتی نہ اپنی ذمہ فارغ کرنے میں، فکان للطالب تو طالب جو طالب دین مرتہن اس کا حق ہے اللہ یقبلہ، ٹھیک ہے، وَهَلَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ الْعَارِيَةُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قبل ان يرهنه وبعد ما افتكه فلا ضمان عليه، یہ مسئلہ گزر چکا۔ میں نے آپ سے 1000 روپے لیے اور سفینہ سے یہ چادر عاریتاً لے، ابھی میں نے رہن نہیں رکھا کہ ہلاک ہوا تو مجھ پر ضمان نہیں ہے کیونکہ میرا ید عاریت ہے، یا میں نے رہن رکھا پھر پیسے دے کر یہ چھوڑایا ابھی واپس نہیں کیا کہ یہ ہلاک ہوا، مجھ پر ضمان نہیں ہے کیونکہ میرا ید عاریت ہے۔ اگر مرتہن کے ہاتھ میں ہلاک ہو پھر ولو ہلاک الثوب العاریت، اور وہ ثوب مستعار اگر ہلاک ہو جائے عند الراہن قبل اس سے کہ وہ اس کو رہن بنا لے یا بعد اس کے کہ اس کو چھڑائے، فلا ضمان علیہ لأنه يصير قاضيا بهذا، لأنه لا يصير قاضيا بهذا کیونکہ راہن نے دین ادا نہیں کیا چادر سے اور یہ موجب تھا زمان کا، ولو اختلف بذلك فالقول للراہن۔ میں نے سفینہ کو کہا کہ آپ کی چادر میرے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی مرہون بنانے سے پہلے، لہذا مجھ پر ضمان نہیں ہے، یا مرہون چھڑانے کے بعد تو مجھ پر ضمان نہیں ہے۔ اس نے کہا نہ دوران رہن میں ہلاک ہوئی ہے، تم نے دین ادا کیا ہے، تو قول کس کا مسئلہ ہے؟ ولو اختلاف اگر معیر اور راہن کے اختلاف ہو جائے نو قول راہن کا ہے، کیونکہ راہن انکار کرتا ہے الایفاء قرض ادا کرنے کا چادر کے ساتھ بھی دعویٰ ہو، کیونکہ راہن دعویٰ کرتا ہے ہلاک کا فی ہاتین الحالتین راہن سے پہلے یا فراغت عن الرہن کے بعد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کما کا میں نے عاریتاً سفینہ سے ٹوپی مانگی کہ میں یہ رہن رکھتا ہوں، وہ رہن اس کے پاس رکھا اور ہلاک ہوا۔ اب معیر کہتے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 کے بدلے رکھو اور آپ نے 20 کے بدلے رکھا، لہذا اب 20 کا زمین ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے 10 کا کہا تھا اور 10 کے بدلے رکھا ہے، لہذا میں 10 کا زمین ہوں، تو قول اس میں کس کا معتبر ہے؟ معیر کا۔ کما لو اختلافا راہن و معیر کا اختلاف ہوتا ہے فی مقدار ما مقدار اس دین کے امرہ بالرہن، نو قول معیر کا ہے، لأن القول قوله فی انکاری اصلی وکذا فی انکاری وصف۔ دیکھو ایک نفس عقد رہن اور ایک وصف ہے کتنی دین کی مقدار میں رکھو۔ اصل رہن میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا تھا عاریتاً کہ رہن رکھو، اور میں نے کہا رہن کے لیے نہیں اپنے عاریتاً دیا، مجھ پر ضمان نہیں ہے، تو اصل عقد رہن میں کس کا فرق ہوتا ہے؟ تو وہ سب میں بھی معتبر ہے کہ اتنا دین میں رکھو اتنے میں نہ رکھو۔ قول معیر کا ہے فی انکاری اصلی ہی، اگر وہ انکار کرے اصل عقد سے، نو فقضا فی انکاری
ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى. میں نے پیر بگاڑا سے 1000 روپے مانگے، اس نے دی تو نہیں ہے، اس نے کہا کل دے دوں گا، لیکن میرے پاس رہن رکھو. یہ لاؤڈ اسپیکر میں نے سفینہ سے عاریتاً لے کر اس کے پاس رہن رکھا، تو یہ مرہون دینی موجود میں یا دینی موعود کی بات؟ موعود. ابھی دین دیا نہیں تھا کہ یہ ہلاک ہو، تو مجھ سے وہ پیسے جو آپ مجھے دین میں دیتے تھے اب آپ مجھے زمان میں ادا کریں گے، اس کی قیمت ٹھیک ہے، اور جو میں اب سے لوں گا وہ معیر کو دے دوں گا. ولو رہنہ المستعیر، میں نے لاؤڈ اسپیکر رہن رکھا بدین موعود، اس دین کے بدلے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. دین موعود یہ ہے ایرہنہ کہ میں پیر بگاڑا کے پاس لاؤڈ اسپیکر رہن رکھوں لیقرضہ قضا، تاکہ آئندہ میں یہ مجھے 10 روپے قرض دے. فہلک فی ید المرتہن قبل الاقراض، وہ اس کے پاس ہلاک ہوا بھی قرض دیا نہیں تھا، اور مسمى جو قرض ہے اور قیمت برابر تھا. یضمن مرتہن ضامن قدر الموعود المسمى، ان پیسوں کا جو اس کا وعدہ کیا گیا ہے، لما بینا انہ دین موعود کل موجود ہے، اب میں نے وہ پیسے لیے. ویرجع المعیر، سفینہ رجوع کرے گا مجھ پر بھی مثلی. کیوں؟ وجہ کہ اگر عینی مرہونہ سالم ہوتا تو معیر وہ لے لیتا، تو جب بدل مستعار کا جو ہے وہ ہے تو وہ مجھ سے لے گا. کیوں؟ لأن سلامت مالیت رہن، سالم رہنا قیمت مرہونہ کا کس طرح بھی استفائی من المرتہن کا سلامتی ہی ببراءت ذمتی عنہ. ولو كانت العاریۃ عبدا فآتقه المعیر جازا. اچھا جی، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے اس سے 1000 روپے لی اور سفینہ سے یہ غلام عاریتاً مانگا اور وہ اس کے پاس رہے. ادھر سفینہ نے عبد مرہون کو آزاد کر دیا تو یہ عتق نافذ ہوا اور رحم سے یہ نکل گیا. اب مرتہن مخیر ہے، اگر چاہے تو مجھ سے دین کا مطالبہ کرے، اور اگر چاہے تو معیر کو اس کی قیمت کا ضامن بنا لے. صورت دن میں ولو كانت العاریۃ مستعار چیز عبد تھا، فآتقہ المعیر، معیر نے اس کو آزاد کیا، جازا یہ طاق جائز ہے کیونکہ قائم ہے ملک رقبی معیر کا. پھر مرتہن بالخیار، ان شاء رجع بدین، اگر چاہے رجوع بدین کرے راہن پر، لأنہ مرتہن لم یستوفی، دین وصول نہیں کیا. او ان شاء ضمن المعیر، اگر مرتہن چاہے تو سفینہ کو ضامن بنا لی اس کی قیمت کا. لأن الحق، کیونکہ دین مرتہن کا متعلق ہوا برغبت الغلام اور بے رضا سفینہ، وقد اتلفہ، اور سفینہ نے اس غلام کو ہلاک کیا بل، اور وہ قیمت رہن ہوگی عند المرتہن علی ان یقبض دینہ، یہاں تک کہ وہ اپنی دین کو قبض کرے. فیردھا، مجھ سے دین لے لے تو وہ قیمت لوٹا لے کس کو؟ کیوں؟ وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دین دیتا اور خر موجود ہوتا، غلام موجود ہوتا، تو آپ معیر کو غلام لوٹاتے. اب جب غلام نہیں ہے، اس کی قیمت ہے تو قیمت لوٹاؤ، کیونکہ لوٹانا قیمت کا ایسا ہے جیسے لوٹانا عین غلام کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو استعار عبدا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد او ركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلك عند المرتهن فعلى زمان على الراهن. صورت مسئلہ کی یہ ہے، اس سے میں نے 1000 روپے قرض لی اور سفینہ سے خر یا غلام میں نے عاریتاً مانگا. اب بجائے اس کی کہ میں آپ کے پاس یہ رہن رکھوں، لیکن میں نے خر اور غلام سے خدمت لینا شروع کر دیا. پھر میں تبلیغ میں گیا، خدا سے ڈرا، اور پھر میں نے وہ آپ کے پاس مانگا. پھر آپ کو قرض بھی دے دیا، آپ نے ابھی واپس نہیں کیا کہ یہ ہلاک ہو گئے،
تو مجھ سے زمان مجھ پر نہیں ہے، آپ پر ہے. کیوں؟ میں نے استعمال کیا تھا اور وہ گناہ تھا، لیکن اس گناہ سے میں نے اس وقت توبہ کیا جب وہ آپ کے پاس رہ نہ تھا، لہذا میں بری ہوا. اور زمان کس کے اوپر ہے؟ مرتہن. ولو استعارا، میں نے عریتن غلام مانگا سفینہ سے یا خر مانگا کہ میں اس کو رہن رکھتا ہوں. اب رہن کی بجا فاستخدم العبد، میں نے خود غلام سے خدمت لینی شروع کی. رکب الدابہ، خر کے اوپر سواری شروع کی. قبل ان یرہنہما، اور پھر توبہ کر کے رہنہما، رہن رکھا اس دین کے بدلے جو مثل تین کی قیمت کا. ثم قضى المال، پھر میں نے پیر بگاڑا کا قرض اتارا. فلم يقبضهما، خر و غلام کو قبض نہیں کیا تھا. حتى هلك عند المرتهن، پیر بگاڑا نے دونوں مار ڈالے. نفلا زمان علی راہن، لأنه راہن قد برئا، وہ زمان سے بری ہوا ہی نا اس وقت رہنہما جو اس نے رہن کیا تھا. فإنه یہ راہن امین کا خالفا خائن، لیکن ثم عاد الى الوفاء، پھر اس نے رجوع کیا کس کی طرف؟ جس کے لیے اس نے عاریتن دیا تھا، رہن کے لیے، وہ میں نے رہن رکھا. وَكَذَا إِذَا افْتَكَّ الرَّهْنَ ثُمَّ رَكِبَ الدَّابَّةَ وَاسْتَخْدَمَ الْعَبْدَ فَلَمْ يَأْتِ ثُمَّ عَتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، میں نے سفینہ سے خر غلام عاریتن مانگا اور لیتی ہی اس کے پاس آیا. پھر کچھ مدت بعد میں نے جان ادا کر کے دونوں کو چھڑایا. اب میرا فرض تھا کہ اس کو اس پر واپس کروں، لیکن واپس کرنے کی وجہ میں نے دونوں کے استعمال شروع کیا اور فارغ ہونے کے بعد یہ مر گئے. تو میری اوپر زمان نہیں ہے، میری اوپر. کیوں؟ یہ دوران استعمال میں مرے ہیں یا فراغت کے بعد؟ اور فراغت کے بعد میرا ید عاریت کا ہے، اور ید عاریت مجھے بھی زمان نہیں ہے. وَقَضَا زمان نہیں ہے. اذا افتكر الرهن، جب میں غلام اور عبد کو آزاد کرتا ہوں، پھر سواری کرتا ہوں خر پر اور خدمت لیتے ہو عبد سے، دوران عمل میں وہ ہلاک نہیں ہے، پھر وہ ہلاک ہو گئے فراغت کے بعد بغیر میری دخل کے. لا يزمن لأنه بعد الفكاك بمنزلة المدعى، کیونکہ راہن چھوڑانے کے بعد بمنزل امین کے ہیں، نہ بمنزل مستعیر کے، کیونکہ حکم استعارے کا ختم ہوا چھوڑانے سے. وقت کسی نے کہا ظلم جو کیا ہے، کہتے ہیں وقد عاد الى فيبرأ عن الزمان. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بخلاف المستعیر، لأن يده ید مستعیر کا ید ہے اپنا، فلا بد من الوصول الى ید. آگے برت کیسے؟ اما المستعیر فی الرہن فیحصل مقصود الامر. ہاں، ایک مستعیر ہے اور ایک مستعیر فی الرہن ہے. مستعیر فی الرہن، میں نے سے خر اور غلام عاریتن مانگے، آپ کے پاس رہ نہ تھا اور وہ ہلاک ہوا، تو میں اس کے لیے ضامن ہوں. کیوں؟ اس صورت میں میں اس کا مقصود حاصل کرتا ہوں. اس کا مقصود کیا ہے کہ قیمت غلام اور قیمت عبد کا واجب ہو جائے مرتہن پر اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے. ہر کی مستعیر پھر رہن ہے، فیحصل مقصود الامر، وہ حاصل کرتے مقصود معیر کا، وہو الرجوع علیہ عند الحلاک، کہ معیر مجھ پر رجوع کرے گا وہ ہلاک ہو جائے. وتحقق الاستیفاء، اور جب میں استیفاء کروں سے آگے بارت کس. وجنایت الراہن علی الراہن مضمون